السلام علیکم فرینڈس. تو فرینڈس ہم عشق یارم کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں. کیا نہیں یار، میں تمہیں بتا تو رہا ہوں، صرف 1-2.5 سال کا بچہ ہے. تمہارا بلڈ گروپ اس سے میچ کر رہا ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے مجھے لگ رہا ہے تمہارا بون میرو بھی اس سے میچ کرے گا. حسن اس کو سمجھانے لگا. وہ 2.5 سال کا ہو یا 20 سال کا، میں کچھ نہیں کر رہا، اور میں نے کسی کو بچانے کا ٹھیکہ نہیں دے رکھا، اور نہ ہی مجھے انٹرسٹ ہے اس سب میں. درک انکار کرتے ہوئے اٹھا. اس میں انٹرسٹ والی کیا بات ہے؟ ایک بچہ ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، تم اپنے سسٹم سیل سے اس کی جان بچا سکتے ہو. یہ نیکی ہوگی، اور اس کا باپ فری میں نہیں لے گا، کروڑوں دے گا صرف ایک ذرا سا آپریشن کے لیے. حسن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے سمجھائیں. 1 ہفتہ تیزی سے گزر چکا تھا اور وقت بہت کم تھا. یارم روز رویام کو انجیکشن لگوانے آتا تھا، جس سے رویام کو تکلیف نہ ہو، اور اس کا یہی سوال ہوتا. ابھی تک رویام کا بون میرو تو کیا بلڈ گروپ بھی میچ کرتا بھی ڈونر بھی نہیں ملا تھا. دیکھو بات سیدھی سی ہے، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا. میں یہاں صرف اور صرف پری کو لے کر آیا تھا. اگر اسے میرے خون یا بون میرو کی ضرورت ہے تو بات کرو، باقی میرا دنیا کے کسی شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی طرف سے صاف انکار تھا. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی جیتا ہے یا کوئی مرتا ہے، اور اس سے کسی کی جان بچ سکتی ہے یا کوئی زندگی کی طرف لوٹ کر آ سکتا ہے. اسے صرف اور صرف پری سے مطلب تھا. درک ایک بار سوچو تو صحیح، وہ 2.5 سال کا بچہ ہے. تم ایک بار اپنا چیک اپ کروا لو، ہو سکتا ہے تمہارا بون میرو اس سے میچ کر جائے. یار میں صرف یہ چاہتا ہوں. بات سنو میری حسن، ابھی تم نے بتایا کہ تم کتنے لوگوں کا چیک اپ کر چکے ہو، کسی کا بھی بون میرو اس بچے سے میچ نہیں ہوا. تو میرے ترلے کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اتنا یقین ہے کہ میرا بون میرو اس سے میچ ہو جائے گا؟ اور اگر میچ ہو بھی گیا تو کیا میں اپنا بون میرو دوں گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا مجھے نہیں پتا بون میرو ٹرانسفارمیشن میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں کسی کے لیے کسی قسم کی کوئی تکلیف برداشت کروں گا؟ کوئی جیے یا مرے بھائی، میں کسی کے لیے خود کو تکلیف کیوں پہنچاؤں گا؟ اس بچے کا باپ تمہیں اس تکلیف کی پائی چکا دے گا. وہ تمہیں اتنا پیسہ دے گا کہ تم سٹا کھیلنے جیسا غلیظ کام نہیں کرو گے. لسن حسن، سٹا میں اپنے شوق کے لیے کھیلتا ہوں، پیٹ کے لیے نہیں. جس دن پیٹ کے لیے کھیلنا شروع کیا نا، اس دن میرے بھی ایسے ہی چرچے ہوں گے. اور اب تم اس چیز کے لیے مجھے یہاں نہیں بلاؤ گے، ورنہ پری کا علاج کروانے کے لیے دنیا میں بہت سارے ہاسپٹلز ہیں. وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بنا اسے دیکھے باہر کی جانب نکل گیا. حسن کو یقین تھا نہ صرف اس کا بلڈ گروپ رویام سے میچ کرے گا، بلکہ اس کا بون میرو بھی سیم ہوگا. لیکن یہ چیک اپ کروانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. دن تیزی سے گزر رہے تھے، اور وہ بہت کوشش کے باوجود بھی رویام کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا. رویام آرام سے بیٹھ جاؤ بیٹا، میری جان، آپ نیچے گر جاؤ گے. پھر وہ شیلف پر بچھا کر اپنا کام مکمل کر رہی تھی، جبکہ رویام بار بار شیلف کے اوپر کھڑا ہو جاتا. گندے بچے گلتے ہیں، رویام تو پالا بیبی ہے. گندے بچے گرتے ہیں، رویام تو پیارا بیبی ہے. وہ اپنا لاجک دیتے ہوئے کھڑا ہو گیا. روح نفی میں سر ہلا کر اس کے پاس آئی اور اسے واپس بٹھا کر اپنا کام کرنے لگی. یہ کوئی نیا کام نہیں تھا، وہ روز ایسا ہی کرتا تھا. آج 6 دن گزر چکے تھے رویام کی بیماری کے بارے میں پتہ چلے ہوئے. ڈاکٹر ہر طرف سے اس کے ڈونر کا انتظام کرنے کی کوشش کر رہے تھے. رویام کی وجہ سے یارم کی ساری رات جاگتے ہوئے گزرتی، اور روح کا دن، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ رویام کو کبھی بھی تکلیف ہو سکتی ہے. ایک لمحے کی لاپرواہی بہت بری ثابت ہو سکتی ہے. ڈاکٹر نے اسے ہسپتال میں رکھنے کا مشورہ دیا تھا، جو روح اور یارم دونوں کو ہی پسند نہ آیا. اور رویام کو کسی بھی قسم کے بیمار ماحول میں نہیں رکھنا چاہتے تھے. وہ ہر وقت ہنستا کھیلتا رہنے والا بچہ تھا. وہ ایک جگہ بیٹھ کر نہیں رہ سکتا تھا. ان 6 دن میں رویام کو دوسرے دن ایک بار پھر سے خون کی الٹی ہوئی. وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا. روح کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بیماری اسے ہوئی کیسے، تو وہ اسے کہیں آنے جانے نہیں دیتی. رویام ہر پل اس کے ساتھ رہتا. رویام کے معاملے میں روح اور یارم ذرا بھی لاپرواہی
نہیں کرتے تھے، لیکن پھر ڈاکٹر نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ یہ بیماری ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ لیکیمیا، بلڈ کینسر، کوئی خاندانی یا چھوت کی بیماری ہرگز نہیں تھی۔ بس اتنا پتہ تھا کہ جب یہ بیماری شروع ہوتی ہے تو بخار، کمزوری یا کھانسی سے شوق ہونا شروع ہوتی ہے۔ ریام کو کبھی بھی ایک صحت مند بچہ نہیں تھا۔ وہ ایک کمزور حالت میں پیدا ہوا بچہ تھا، اس لیے اس کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے کسی کو بھی نہ لگا تھا کہ اسے کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ اور کھانسی اور بخار تو اس سے ابھی شروع ہوا تھا۔ پچھلی 6 راتوں سے یارم مسلسل جاگ رہا تھا۔ وہ صبح کے وقت روح کو جگا کر سوتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی لاپرواہی نہیں برت رہے تھے۔ ریام کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں کے لیے ہی آنکھیں موندنا بہت مشکل تھا، لیکن ہزر نے سمجھایا کہ یہ جنگ صرف ریام کی نہیں بلکہ ان دونوں کی بھی ہے، اور ریام کا خیال رکھنے کے لیے انہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور اس کے لیے اب یارم رات کے وقت ریام کا خیال رکھتا تھا جبکہ روح سارا دن۔ ماما بھوک لگی ہے ریام کو۔ اسے کب سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے ریام نے مصممیت سے کہا، کوئی بھوک نہیں لگی اور نہ ہی کوئی چاکلیٹ ملے گی۔ پہلے ہی دانت خراب ہو گئے ہیں ریام کے۔ روح نے فوراً انکار کر دیا۔ ریام کے دانت خراب نہیں ہیں، مہر اور عنایت کے خراب ہیں۔ ریام کے دانت خراب نہیں ہیں، مہر اور عنایت کے خراب ہو گئے ہیں۔ ریام نے دانت خراب نہیں، اس کو فیلی نے دانت دیے ہیں۔ ریام کے دانت خراب نہیں ہو سکتے، اس کو فیلی نے دانت دیے ہیں۔ وہ مصممیت سے کہتا اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ جیسے تیسے بھی بات کرتا تھا لیکن مکمل کرتا تھا۔ اس کے زیادہ تر الفاظ غلط ہوتے تھے لیکن اپنا جملہ وہ مکمل ادا کرتا تھا بنا کوئی بھی لفظ چھوڑے، اور یہ یارم کی سختیوں کا ہی اثر تھا۔ اسے بچوں کے آدھے ادھورے الفاظ اور جملے پسند نہیں آتے تھے، اس لیے وہ ریام کو ہمیشہ مکمل بات کرتا رہنے کی تلقین کرتا تھا، اور اب وہ اپنے باپ کے انداز میں ڈھل چکا تھا، اور یہ یارم کی اسی سختی کا نتیجہ تھا کہ آج وہ اپنی بات مکمل کر کے کم از کم انہیں بتا تو سکتا تھا کہ اس کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے۔ کتنی آسانی سے وہ ان دونوں کو بتا پایا تھا کہ اسے کہاں تکلیف ہے، ورنہ 2-2.5 سال کے بچے کے لیے اپنی بات کا مطلب کسی کو بھی سمجھانا بہت مشکل تھا۔ اور اب لفظ صحیح ہو یا غلط، ریام نے اپنی بات مکمل کر کے ہی دم لینا تھا۔ اس کے بعد کوئی بھی دوسرا تیسرا سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن روح اور یارم اچھے سے سمجھتے تھے۔ عنایت اور مہر کے دانت بالکل بھی خراب نہیں ہیں کیونکہ لیلی آنٹی انہیں بالکل بھی چاکلیٹ نہیں دیتی اور بہت اچھا کرتی ہیں، روح سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہ ابھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی بیماری کے لیے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی بری۔ یارم سے تو وہ جو بھی چیز مانگتا تھا یارم فوراً دے دیتا، لیکن روح ہر چیز میں احتیاط کر رہی تھی۔ لیلی نانو ہے، آنٹی نہیں، وہ اس کا جملہ درست کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا انداز ایسا تھا کہ اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے اس نے اپنا ننھا ہاتھ سر پہ مارا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ لیلی کو تنگ کرنے کے لیے ہزر اور یارم اسے زبردستی نانو بلواتے تھے۔ اچھا بابا، غلطی ہو گئی لیکن پھر بھی چاکلیٹ نہیں ملے گی، روح نے کہا۔ نیتے اتاریں مجھے، گندی ماما، وہ فوراً منہ بسورتے ہوئے بولا، جبکہ کچن کے دروازے کے قریب کھڑے شونو کو دیکھ کر روح نے اسے نیچے اتار دیا۔ یقیناً اب اس کا ارادہ شونو کے ساتھ کھیلنے کا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا شونو کے پاس آیا اور اسے اشارہ کرتے ہوئے اس کے آگے آگے چلنے لگا۔ روح سارا دھیان باہر کی جانب رکھے ہوئے اپنے کام ختم کرنے لگی۔ کمرے میں بے حد اندھیرا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ پر آیا اور نیچے فرش پر بیڈ سے کھینچ کر تکیہ گرایا کیونکہ بیڈ اس کی پہنچ سے تھوڑا سا اونچا تھا اور وہ اس پر آسانی سے نہیں چڑھ پاتا تھا۔ تکیہ جیسے ہی زمین پر گرا، ریام اس کے اوپر چڑھ کر بیڈ پر آ گیا اور اب اس نے بڑے ہی پیار سے اس کے سینے پر اپنی جگہ بنائی تھی۔ یارم کی نیند اسی پل ٹوٹ چکی تھی، لیکن اس کا ننھا سا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ آنکھیں بند ہی رکھے ہوئے تھا۔ بابا، وہ بہت پیار سے پکار رہا تھا، لیکن اس کے انداز میں کہیں نہ کہیں لالچ بھی شامل تھا۔ یارم کے چہرے پہ اپنے آپ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ بابا، اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ریام نے اس کے منہ پر ہاتھ مارا۔ آنٹی ماما گندی ہیں، وہ ریام کو چاکلیٹ نہیں دیتی۔ ریام تے دانت خراب نہیں ہیں، مہر اور عنایت کے خراب ہیں۔ ریام کے دانت کالے ہیں، ماما گندی ہیں، وہ ریام کو چاکلیٹ نہیں دے رہی۔ ریام کے دانت خراب نہیں ہیں، مہر اور عنایت کے خراب ہیں، ریام کے دانت پیارے ہیں، دیکھیں۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے موتیوں جیسے دانت دکھاتا اس سے ثبوت پیش کر رہا تھا۔
یارم نے ایک نظر اسے دیکھا جو اپنی دونوں ٹانگیں اس کے کندھوں پر رکھے ہوئے اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھا اپنے دانت دکھا رہا تھا۔ ہاں یار، تمہارے دانت تو واقعی بہت پیارے ہیں۔ تمہاری ماما کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں تمہیں خود چاکلیٹ دوں گا۔ اس کے بات کرنے کے انداز پر تو وہ شروع سے ہی فدا تھا، اور پھر وہ اپنے سارے الفاظ جب یارم کے لیے استعمال کرے تو الگ ہی بات تھی۔ اس کے مان جانے پر وہ بہت خوش ہو گیا تھا۔ ماما تو نہیں دے رہی تھی، وہ بھی نہیں، ہم ماما کو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ ریام نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ تو یارم نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ اب ریام اس کے سینے پر بیٹھا، اس کی انگلی پکڑے اس کے اٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ چل کر نہیں جائے گا بلکہ شاہی سواری کو اٹھا کر باہر لے جائے گا۔ آخر کو اپنی ماں کو اپنی پاور بھی کو دکھانی تھی کہ اس کا باپ اس کے ساتھ ہے۔ ارے یارم، آپ ابھی تو سوئے تھے، اتنا جلدی کیوں جاگے؟ ابھی تو صرف 8:15 بجے ہیں، بہت وقت ہے، آرام سے سو جائیں۔ وہ اسے جگاتے دیکھ کر بولی۔ تمہاری شکایت آئی ہے بیوی، تو مجھے جاگنا پڑا، وہ فریج سے چاکلیٹ نکالتے ہوئے کہنے لگا۔ تو روح نے یہ ریام کو دیکھا جو اس کی گود میں بیٹھ کر اسے چاکلیٹ دکھا کر کھا رہا تھا۔ ریام کو یارم کے گھر ہونے کا کچھ زیادہ ہی فائدہ ہونے لگا تھا۔ اب وہ ہر چیز کی شکایت لے کر سیدھے یارم کے سر پر پہنچ جاتا تھا۔ یارم اس بار ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ ریام کے لیے چاکلیٹ صحیح ہے، اور فکر مندی سے ریام کو دیکھتے ہوئے بولی، جو یارم کی گود میں بہت صفائی سے چاکلیٹ کھا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کو گندگی بالکل پسند نہیں۔ روح کے سامنے تو اس کا ہر سٹائل چلتا تھا، لیکن اپنے باپ کی رگ رگ سے وہ بھی واقف تھا۔ آج کل روح کا کم اور یارم کا زیادہ لاڈلا بنا ہوا تھا۔ یارم اس کی ہر بات مان رہا تھا، اور وہ یارم کو غصہ دلانے والی کوئی حرکت نہیں کرتا تھا۔ نہیں روح، اگر ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو وہ منع کر دے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نقصان دہ نہیں ہو سکتی، لیکن ریام سے ہر چیز کو ہم دور تو نہیں کر سکتے نا۔ میں چیک کر چکا ہوں، چاکلیٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ایک لیکیمیا پیشنٹ کے لیے بری ہو سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر سے مجھے پوچھنے پر میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ منع کر دے گا۔ ڈاکٹر سے پوچھنے پر ہم ڈاکٹر سے نہیں پوچھیں گے، بنا چیک کرنے کی زحمت کیے، اور ہم ریام کو یہاں گھر کا ماحول دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنی زندگی انجوائے کرے، اس لیے اس کی بیماری کوئی بیماری نہ ہو۔ اگر ہم اس پر پابندیاں لگائیں گے تو ہسپتال اور گھر میں کیا فرق ہوگا؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ تو روح نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ وہ ریام کو گھر لایا ہی اس لیے تھا کیونکہ ریام اپنی بیماری کو محسوس نہ کر سکے، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھے۔ اس کا چھوٹا سا ہاتھ روز انجیکشن اور ڈرپس لگنے کی وجہ سے نہ صرف سوج گیا تھا بلکہ پوری طرح سے سرخ بھی ہوا تھا، جگہ جگہ نیل کے نشان بنتے جا رہے تھے۔ روح تو جب اس کا ہاتھ دیکھتی رونے لگ جاتی۔ اس وقت بھی اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر انجیکشن لگا کر جا چکا تھا، اور ڈرپ ختم ہونے تک وہ انہیں اپنے آفس میں آنے کا کہہ چکا تھا۔ یہ ہیوی ڈوز دوائیوں کا ہی اثر تھا کہ ڈرپ کے دوران ہی ریام گہری نیند میں اتر جاتا، لیکن پھر ذرا سا درد ہونے پر نہ صرف اس کی آنکھ کھل جاتی بلکہ وہ رونے بھی لگتا۔ یارم اور روح نرس کو اس کے پاس چھوڑ کر اس کا خاص خیال رکھنے کا کہتے ہوئے ڈاکٹر کے کیبن کی جانب جا چکے تھے، لیکن انہیں گئے ہوئے ابھی 2-3 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک جھٹکے کی وجہ سے ریام کی آنکھ کھل گئی اور وہ بری طرح رونے لگا۔ 2 دن پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا، اور نرس کی لاپرواہی پر یارم نے اسپتال بند کروانے کی دھمکی دے ڈالی تھی۔ اس کے اچانک رونے پر نرس بری طرح سے ہڑبڑا گئی تھی۔ اپنے موبائل میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ ریام کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی۔ ریام نہیں، یقیناً ہاتھ پر چبھن محسوس کرتے ہوئے یہ ہاتھ کو جھٹکا دیا تھا، اور اب وہ بری طرح رو رہا تھا۔ اگر وہ اس کے ماں باپ کو بلانے جاتی تو اس کی نوکری خطرے میں پڑ جاتی، اور اس طرح سے تکلیف میں بچے کو روتے ہوئے دیکھنا بھی بہت مشکل تھا۔ بیٹا پلیز چپ کر جاؤ، اس طرح سے مت رو، ابھی آپ کے ماما بابا آ جائیں گے۔ وہ اس کا ڈرپ والا ہاتھ پکڑے اسے سمجھاتے ہوئے بولی، جب اچانک ریام نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ جانو سائیں، وہ بند دروازے کی دوسری طرف کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو اپنا سر پکڑے شاید نہیں، یقیناً بہت بری حالت میں تھی۔ شیشے کے اس پار وہ بھی اسے اپنی طرف بلاتے دیکھ چکی تھی۔ اسے اس طرح سے روتے دیکھ کر وہ اپنا درد بلائے اس بچے کو دیکھنے لگی۔ میم، کیا آپ اس بچے کو جانتی ہیں؟ وہ آپ کو بلا رہا ہے، نرس نے فوراً آ کر عربی میں بتایا۔ اسے نرس کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ اندر ریام دونوں ہاتھوں سے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا، اور اس بچے کو اس طرح سے روتے دیکھ کر وہ بھی رکی نہیں تھی۔ کیا ہوا بیبی، آپ رو کیوں رہی ہے؟ وہ فوراً اس کے قریب آتے ہوئے بولی۔ ریام روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گیا۔ جانو سائیں درد ہے، وہ روتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ یقیناً وہ غلط فہمی کا شکار تھا، اسے کوئی اور سمجھ رہا تھا۔ بیبی، میں آپ کی دانو تھائی نہیں ہوں، میں تو پری ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بہت نرمی سے ڈرپ ٹھیک کرنے لگی۔ وہ بھیگی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پری کو اس پر بے حد پیار آیا۔ پری میں
پری مینس فیری۔ وہ اپنی سمجھ کے مطابق اس کے بعد کا مطلب بولا تو پھر یہ ہنسنے لگی۔ ہاں فیری جو جادو بھی کر سکتی ہے۔ آپ کو جادو دکھاؤں؟ ابھی دیکھنا میرے بیگ سے چاکلیٹ نکلے گی۔ وہ اپنا ہاتھ جادو کی طرح لہراتی اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو رہی تھی، اور پری کے جادو سے جو چاکلیٹ برآمد ہوا تھا اسے دیکھ کر ریام خوش ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے اگلے سوال نے پری کو کنفیوز کر دیا۔ آپ فیری ہو تو آپ تے پل کہاں ہیں؟ آپ فیری ہو تو آپ کے پر کہاں ہیں؟ کل سارا دن سفر میں گزر جانے کی وجہ سے گھر آتے ہی میں سو گئی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ پری کو میرا خون نہیں لگ سکتا، تو اب تو میرا خون کیوں چیک کرنا چاہتے ہو؟ وہ ڈاکٹر کو گھورتے ہوئے بولا۔ کیونکہ تم نے کہا تھا کہ تم پری کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ اس کے جسم میں خون بہت کم ہے اور کبھی بھی اسے بلڈ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ حسن نے تمہید باندھی۔ لیکن تم نے کہا تھا کہ بی پازیٹیو بلڈ تم کہیں سے بھی ارینج کر سکتے ہو۔ وہ اب بھی اسے گھور رہا تھا۔ ہاں لیکن تم نے مجھے کہا تھا نا کہ تم نہیں چاہتی کہ پری کو باہر کا خون لگے۔ حسن کنفیوز ہوا۔ یہ 3 ماہ پہلے کی بات ہی نا۔ وہ اب بھی اسی انداز میں بول رہا تھا۔ دیکھو یار تمہاری مرضی ہے، تم نے پری کو بلڈ دینا ہے یا نہیں، لیکن تم او نیگیٹو ہو۔ میں صرف چیک کرنا چاہتا تھا کہ اگر ایمرجنسی میں پری کو بلڈ کی ضرورت پڑے تو کیا تم دے سکتے ہو یا نہیں، لیکن تمہاری مرضی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں پری کے لیے ارینجمنٹ کر لوں گا۔ حسن جان چھڑاتے ہوئے کہنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چیک اپ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ پری کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور اپنی بات پر بھی وہ قائم ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ پری کو باہر کے کسی بھی شخص کا خون لگے۔ کوشش کرو کہ میرا ہی بلڈ اس کے کام آ جائے۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اسے ہمیشہ صرف اور صرف میری ہی ضرورت پڑے۔ وہ پراسرار انداز میں بول رہا تھا۔ حسن نے صرف ہاں میں سر ہلا کر نرس کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو میں نے اسے ٹیسٹ کے لیے منا لیا ہے، تم اس کا مکمل چیک اپ کرانا، ہر چیز، بون میرو، بلڈ گروپ یا ٹیسٹ، مجھے مکمل رپورٹ چاہیے ان سب کی۔ حسن نرس کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ لیکن سر ان کی اجازت کے بغیر بون میرو ٹیسٹ کرنا تو ان لیگل ہے۔ نرس پریشانی سے بولی۔ کیا لیگل ہے اور کیا ان لیگل، یہ سب باتیں سمجھانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا کرو، رپورٹس کا انتظام ابھی کرو اور میرے آفس میں بھجوا دو۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر اپنے روم میں چلا گیا، جبکہ نرس پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر اس نے کچھ پوچھ لیا تو وہ کیا جواب دے گی؟ نرس کمرے میں آئی تو ویٹ کر رہا تھا وہ۔ ایک تو یہ آدمی اسے بالکل پسند نہیں تھا، جب بھی آتا تھا غصہ ناک پر رکھا، اور ایٹیٹیوڈ ایسا تھا کہ سامنے والے کو جلا کر رکھ دے۔ وہ جتنا خوبصورت نوجوان تھا اتنا ہی مغرور بھی تھا۔ وہ خود سے زیادہ اہمیت کسی اور کو دینا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اسے تقریباً 3-4 سال سے جانتے تھے۔ وہ ایک بائک ریسر تھا، اپنی جان پر کھیلتا تھا۔ اکثر اپنی باڈی پر زخم لے کر وہ ہسپتال میں آتا، لیکن 4 مہینے پہلے اس نے اچانک ایک انجان لڑکی سے شادی کر لی۔ پہلی بار یہ لڑکی جب اس ہسپتال میں آئی تھی اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ اسے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے جسم میں خون نہ ہونے کے برابر تھا۔ ڈاکٹر نے بہت مشکل سے اس کی جان بچائی تھی، اور تب ہی سے وہ ہر ہفتے اس کا چیک اپ کروانے کے لیے اسے یہاں لاتا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا یا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اس کی فکر کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس پر پوری طرح سے اس پر ڈپینڈنٹ ہو۔ وہ اسے نہ تو کسی سے بات کرنے دیتا تھا اور نہ ہی خود سے ایک پل کے لیے بھی الگ کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ہسپتال کے اسپیشل روم میں بٹھا کر اپنا چیک اپ کروانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ حسن نے اسے یہاں بلایا تھا۔ حسن کی پلاننگ کیا تھی یہ تو وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنی پری کے لیے یہاں اپنا چیک اپ کروانے آیا تھا۔ نرس کو لگا تھا کہ وہ اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ بون میرو ٹیسٹ سے انجان ہے۔ سر آپ اپنی شرٹ اتار دیں، آپ کو انجیکشن دینا ہے۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ ٹیسٹ تو کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب کون سا ٹیسٹ کرنا ہے اور انجیکشن کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے مزید؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ سر یہ انجیشیا کا انجیکشن کیوں لگایا جا رہا ہے مجھے؟ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولا۔ سر دراصل نا آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے نا، تو انجیشیا پاگل لکھا ہے میرے ماتھے پر، بے وقوف سمجھتی ہو مجھے کیا؟ میں نہیں جانتا کہ انجیشیا کا انجیکشن کیوں بون میرو ٹیسٹ سے پہلے دیا جاتا ہے۔ وہ اتنے غصے سے بولا۔ نرس کام پر رہ گئی۔ سچ بتاؤ ارادہ کیا ہے تمہارا؟ میرا بون میرو بیچ کر پیسہ کمانے کا سوچ رہی ہو نا تم لوگ؟ نہیں سر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم آپ کا بون میرو صرف اور صرف آپ کی وائف کے لیے چیک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں مسلسل خون کی کمی ہے اور وہ بہت زیادہ
بخار میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یہ نشانیاں بلڈ انفیکشن کی بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو ہمیں ان کے جسم سے سارا خون نکال کر چینج کرنا ہوگا، جس کے لیے پہلے دوسرے بندے کے بہت سارے چیک اپ کرنے پڑتے ہیں، جن میں ایک بون میرو بھی ہے۔ نرس میڈیکل کے بارے میں جتنا کچھ جانتی تھی اس کے سامنے رکھ کر اسے مطمئن کر چکی تھی۔ اس نے صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے انجیکشن لگانے کی اجازت دی۔ انجیکشیا کا انجیکشن لگانے کے بعد بھی بون میرو ٹیسٹ کے دوران اسے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ سر، آپ کو آدھا گھنٹہ یہیں بیڈ پر لیٹنا ہوگا، کچھ دیر کے لیے آپ اپنی ہڈیوں کو بالکل موو نہ کریں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ درد برداشت کرتا اٹھا۔ نو سر، یہ بہت ضروری ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اور اہم بات یہ کہ ہسپتال میں آپ کو یوں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ مجھے پری کو لنچ پر لے کر جانا ہے، وہ بڑبڑایا۔ رپورٹس کب تک مل جائیں گی؟ وہ شرٹ پہنتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ سر، کل شام تک آپ اپنے رپورٹس لے جائیے گا۔ اس کے کہنے پر وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا لیٹ گیا، جبکہ نرس رپورٹس نیٹ کے ذریعے حسن کے کمپیوٹر میں چیکنگ کے لیے بھیج چکی تھی۔ پری تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن پری سے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ لیکن کیا؟ وہ اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھوں کو چھوٹا کر کے اسے گھورتے ہوئے بولا، جیسے اس کی چوری پکڑ چکا ہو۔ ارے بڑے شیطان بچے ہو تم! ابھی میں نے تمہیں جادو کر کے دکھایا، پری نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو میرے بابا بھی کر لیتے ہیں۔ وہ اس کے جادو ماننے سے بالکل انکاری تھا۔ ہاں تو تمہارے بابا پہلے فریج میں رکھتے ہوں گے روز جو فریج سے نکال کے دیتے ہیں، لیکن میں نے رکھا نہیں تھا، میں نے جادو سے نکالا تھا۔ پری کو اس سے باتیں کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ اس وقت باتوں میں اتنا مصروف تھا کہ ڈرپ کب ختم ہوئی اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ یقیناً اگر وہ اس وقت مصروف نہ ہوتا تو اسے اتارنے کی ضد ضرور کرتا۔ پہلے تو یارم کی سختی کی وجہ سے وہ زیادہ ضد نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں ریام کسی کی نہیں سنتا تھا۔ اچھا ایسی بات ہے تو دوبارہ نکال کے دکھاؤ، ریام نے پھر چیلنج دیا، اور یہاں وہ پھنس چکی تھی کیونکہ اس نے ایک ہی چاکلیٹ صبح اپنے بیگ میں رکھا تھا۔ میں نہیں نکالتی، وہ خڑوس دیو مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور پھر مجھے کھا جائے گا، پری نے اس سے پراسرار انداز میں کہا۔ خڑوس دیو، وہ اس کی بات دہراتے ہوئے بولا۔ پری نے بمشکل اس کے ہونٹوں کی حرکت دیکھی اور اپنا کہہ کر روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا ہاتھ منہ پر جمایا۔ ہاں، وہ خڑوس دیو جس نے یہ چاکلیٹ جادو سے میرے بیگ میں رکھی تھی اور اب جادو سے میں نے نکال کر تمہیں دے دی، پری نے کہانی بنائی۔ وہ خڑوس دیو سب کو کھا جاتا ہے؟ ریام نے مصنوعیت سے پوچھا۔ ہاں، سب کو کھا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ تمہاری طرح پیارے پیارے بچوں کو، اور جو لوگ میری جادو پر یقین نہیں کرتے ان کو تو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ پری نے تفصیل بتاتے ہوئے اسے ڈرایا اور لگے ہاتھ اس کے پھولے پھولے سرخ گال پر جھک کر پیار بھی کر ڈالا، جس پر ریام نے اسے گھورتے ہوئے اپنے ننھے سے ہاتھ سے اپنے ننھے سے سرخ گال کو رگڑ ڈالا۔ یقیناً اس کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ کیا ہوا بیبی، میرا کس کرنا اچھا نہیں لگا؟ کوئی بات نہیں، میں اپنا کس واپس لے لیتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے گال پر جھکی اور پھر اسے کس کرتے ہوئے سیدھی ہوئی، جس پر ریام نے مزید گھورا۔ ارے ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ اپنی کس واپس لیے تو لی میں نے، پری نے شرارت سے کہا۔ اسے تو یہ بچہ پہلے دن سے بے حد پسند آیا تھا، اور آج تو یہ اس کے ہاتھ چڑھ چکا تھا۔ دیکھو پلیز تم مجھے ایسے مت گھورو ورنہ وہ خڑوس دیو مجھے کھا جائے گا، پری نے معصوم سی شکل بنا کر پھر سے اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کی۔ آپ میرے بابا تو بتاؤ، میرے بابا اس خڑوس کو ڈش ڈش کرتے مار ڈالیں گے۔ آپ میرے بابا کو بتاؤ، وہ خڑوس دیو کو ڈش ڈش کر کے مار دیں گے، اور ریام نے اسے آئیڈیا دیا تھا۔ ایک تو اس بچے کی مکمل باتیں اور دوسری طرف اس کی بات کرتے ہوئے مشکل الفاظ پر منہ کا ڈیزائن، پری تو پوری طرح سے اس پر فدا ہو گئی تھی، اور سب سے خاص بات، وہ غصے سے بات کرتے ہوئے بھی کتنے ادب و احترام سے مخاطب کرتا تھا۔ پری تو کیا اس کی جگہ کوئی بھی ہو وہ ریام سے محبت نہ کرے؟ یہ ناممکن سی بات تھی۔ تم اپنے بابا کو خود ہی بتا دینا کہ وہ میری مدد کریں، مجھے اس خڑوس دیو سے بچائیں ورنہ وہ مجھے کھا جائے گا۔ تم بتانا اپنے بابا کو کہ تمہاری دوست بہت بڑی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، تمہارے بابا میری مدد کرنے کے لیے آئیں گے نا؟ اسپائڈر مین کی طرح پری کا فی الحال اس سے باتیں ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں اپنے بابا کو بتاؤں گا، لیکن آپ میری دوست نہیں ہو۔
آپ میرے بابا اسپائڈر مین ہیں، میں اپنے بابا کو بتا دوں گا، اور آپ میری دوست نہیں ہو اور میرے بابا اسپائڈر مین ہیں۔ لیکن وہ منہ بنا کر اسے بتانے لگا، ارے میں کب سے تمہارے پاس بیٹھی تم سے باتیں کر رہی ہوں اور تم مجھے دوست ماننے کو تیار نہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ میں نے تو تمہیں چاکلیٹ دی تو میں تمہاری دوست بن گئی نا، چاکلیٹ کا مزہ لینے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم دوست ہیں۔ چلو آپ جلدی سے مجھ سے دوستی کرو ورنہ میری چاکلیٹ واپس کرو۔ پری اسے دوستی کرنے کی خاطر جلدی سے کہتے ہوئے اس کے ننھے سے ہاتھ سے چاکلیٹ لینے ہی لگی تھی۔ ٹھیک ہے ہم دوست ہیں، ٹھیک ہے ہم دوست ہیں، وہ احسان کرتے ہوئے بولا، لیکن تبھی کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ ریحام کا منہ دوسری جانب تھا اس لیے وہ شخص اسے دیکھ نہیں پایا، لیکن وہ پری کو چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اوکے پیارے دوست، اب مجھے بھی گھر جانا ہے، تمہارے ساتھ یہ پہلی ملاقات بہت اچھی رہی تھی، اور نرس جی میرے دوست کا خیال رکھیے گا، آپ اپنے موبائل پر بعد میں مصروف ہو جائیے گا، لیکن فی الحال میرے دوست کو آپ کی ذمہ داری پر یہاں چھوڑا گیا ہے۔ وہ اس کے دونوں گال چومتے ہوئے بولی، اردو میں بول رہی تھی کیونکہ وہ کچھ دیر پہلے اسے کسی سے ہندی میں فون پر بات کرتے ہوئے سن چکی تھی، جبکہ ریحام نے اسے پھر سے گرتے ہوئے اپنے ننھے سے ہاتھ سے دونوں گالوں کو سرخ پر ڈالا۔ ارے دوستی میں کس کرنا الاؤڈ ہوتا ہے، تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتا۔ اس کے ننھے سے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے گال دوبارہ چوم کر باہر بھاگ گئی، اور اب وہ اسے دور سے بائے بائے کر رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یارم، یہ دیکھو اس بندے کی 96% تک رپورٹ ریحام سے میچ کر رہی ہیں۔ میرا شک بالکل ٹھیک تھا یارم، اگر یہ ریحام کو بون میرو دینے کے لیے تیار ہو جائے تو ریحام بچ سکتا ہے، مطلب کہ یہ ڈونر ہے۔ روح نے خوش ہو کر پوچھا، نہیں بھابھی یہ ڈونر تو نہیں ہے، لیکن میں اسے منا لوں گا، میں صرف کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ جو ہو چکا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ حسن کافی پرجوش تھا، اسے مناؤں تو میں اس کی ساری زندگی آسان کر دوں گا، میں اس کا فل لائف سٹائل چینج کر دوں گا، فل اس کا خرچہ اٹھاؤں گا، اسے جو چاہیے گا وہ ملے گا۔ حسن کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، وہ اسے کسی بھی طرح منا لینا چاہتا تھا۔ حسن نے سر ہلایا، وہ اسے جلد منا لینا چاہتا تھا کیونکہ ریحام کے جسم سے خون اب سوکھ رہا تھا، وہ دن بعد دن کمزور ہو رہا تھا، اس کا آپریشن جلد سے جلد کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اتنے دنوں کے نا امیدی کے بعد آج انہیں تھوڑی سی امید ملی تھی، جو ان دونوں کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ چلو ریحام کے پاس چلتے ہیں، وہ جاگ گیا ہوگا، وہ روح کو دیکھتے ہوئے بولا تو روح فوراً اٹھی۔ رکو، کیا تمہیں نرس نے نہیں بتایا کہ تم ایسے نہیں جا سکتے، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تمہارا بون میرو سیمپل لیا گیا ہے۔ حسن بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، بتایا ہے لیکن میرا پھر بھی رکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، سو یہ تمہارے لیے ضروری تھا، حسن نے سمجھانا چاہا، جبکہ پری انجان سی کھڑی انہیں سن رہی تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ جانے لگا، مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی تھی، حسن نے کہا، بولو۔ اس کی ضروری بات کے چکر میں شاید وہ اپنا ٹائم برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تم سے اس بچے کو ملوانا چاہتا ہوں، وہ صرف 2.5 سال کا ہے، تمہارا سارے سسٹم سیلز اس بچے سے میچ کر رہے ہیں، 96% تم دونوں کا باڈی سسٹم ایک جیسا ہے، وہ تمہاری مدد سے بچ سکتا ہے، پلیز اس بچے کی جان بچا لو، وہ تکلیف میں ہے، ایک سانس اس کی مشکل ہے، دن رات اسے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا درد کم نہیں ہوتا۔ ذرا سوچو، تمہاری وجہ سے اس کا درد کم ہوگا، وہ اپنی زندگی جی پائے گا، صرف ایک بار مل تو لو اس سے۔ پتہ ہے نا، میری اجازت کے بغیر میرا بون میرو کرنے میں تم پر کیس کر سکتا ہوں، تم نے جو میرا ٹیسٹ کیا ہے، درک بولا، کر دینا جو کرنا ہے کر دینا، بس ایک بار میرے ساتھ روم نمبر 11 میں چلو، ایک بار حالت دیکھو اس کی۔ حسن اس کی منتیں کر رہا تھا، جبکہ روم نمبر 11 کا سن کر پری نے اس کو بازو پر اپنی گرفت مضبوط کی، کیونکہ روم نمبر 11 سے تو وہ ابھی آئی تھی، وہ تو بہت چھوٹا سا بیبی ہے، کون سی بیماری ہے اس کو، وہ پریشانی سے بولی، لیکیمیا، مطلب کہ بلڈ کینسر۔ حسن نے فوراً جواب دیا، یا اللہ، اس چھوٹے سے بچے کو کینسر ہے، وہ کیسے بچے گا؟ پری کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ پوچھ رہی ہو کہ وہ اس کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ اس کو صرف درد بچا سکتا ہے، کیونکہ اب تک میں 1000 سے زیادہ لوگوں کا چیک اپ کر چکا ہوں، مگر وہ اس کے سسٹم سیل صرف درد سے میچ کرتے ہیں، اسے بس اپنا بون میرو ٹرانسفر کرنا ہوگا اور اس سے وہ بچ جائے گا۔ حسن نے تفصیل سے بتایا تو پری نے بہت امید سے اس کی طرف دیکھا، جیسے یقین ہو کہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ کب کرنا ہے آپریشن؟ وہ پری کو دیکھ کر حسن سے بولا۔ یہ سچ تھا کہ وہ پری کی امید کو ٹوٹنے نہیں دے سکتا تھا۔ جب تم ہاں کر دو، حسن نے فوراً جواب دیا، پھر بھی کوئی وقت تو ہوگا ہی نا،
وہ اٹھا کر تو کسی کا بھی آپریشن نہیں کرتے ہوں گے تم لوگ۔ وہ چڑھ کر بولا ہاں تم کل صبح تک آ جاؤ، میں سارا انتظام کر لوں گا۔ ٹھیک ہے تم تیاری کرو، کوئی اور ٹیسٹ کروانا ہے تو ابھی کر لو کیونکہ میں بون میرو ٹرانسفر کے بعد ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے تم کل ہی آ جانا، کوئی ٹیسٹ نہیں کرنا، اب صرف آپریشن ہوگا۔ حسن فوراً بولا یہ نہ ہو کہ اس کے حرام کرنے کا کہنے پر وہ مکر جائے، ویسے بھی اسے سر پھرے سے کوئی فالتو بات کرنی ہی نہیں تھی۔ ٹرانسفرمیشن کے بعد تو ویسے بھی اس کی کمر کی ہڈی نے اسے اٹھنے نہیں دینا تھا۔ اس کے جانے کے بعد حسن نے روح اور یارم کو خوشخبری سنائی تھی، کل ان کے بیٹے کا آپریشن ہو جائے گا اور وہ بالکل ٹھیک۔ وہ دونوں بہت خوش تھے لیکن آنے والے وقت سے انجان۔ ایک تو اور ایک تیرے دوست، ایک اب کہاں سے پیدا ہوئی تیری دوست بتا مجھے۔ روح کچن میں کھانے کے بعد کام نپٹا رہی تھی جبکہ ریام وہیں بیٹھا یارم کو اپنی نئی زبردستی کی دوست کا مسئلہ بتا رہا تھا۔ آج ملی وہ بولتی ہے کہ ریام اس کا دوست ہے۔ وہ معصومیت سے مرا کر بولا ضروری یہ وہی نرس ہوگی جس کے پاس ہم اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ یارم نے تو کہہ ڈالا نہیں وہ نہیں ہے، وہ پری ہے، جادو کرتی ہے وہ۔ پھر سے بولا یارم ایک بار اس کی پوری بات سن تو لیں، کب سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے میرا معصوم سا بچہ۔ اس کی نظر انداز کرنے پر روح نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا روح تم نے اس کا پورا قصہ نہیں سنا اس لڑکی، میرا مطلب ہے کہ اس کی دوست پری کو کوئی قید کیے ہوئے ہے۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے پوچھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ قصہ کیا ہے لیکن ریام کے منہ سے خلوص دیور سن کر اسے ہر بار مزہ آتا اور اس لفظ کو اس نے جتنا مشکل بنا دیا تھا کہ اس کے منہ کا ڈیزائن دیکھ کر یارم کو اس پر بہت پیار آتا تھا۔ کھڑوس دیو، وہ ننھا شہزادہ فوراً بولا تو یارم نے ہنسی دبائی۔ ہاں وہ کھڑوس دیو قید کیے ہوئے ہے اور اب اس کی دوست پری کو اس دیو سے آزاد کروانا ہے۔ کیا فینٹسٹک کہانی ہے جو وہ اسے سنا گئی تھی۔ وہ خود تو اسے سنا کر چلی گئی لیکن اس کے دماغ پر چھانے لگی، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اس کا وہ قصہ 15 بار سنوں تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے سونے کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ اسے زبردستی اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا جبکہ ریام کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ بابا میں نے اس تو بولا ہے کہ میرے بابا اسپائڈر مین ہیں، سپر مین ہیں، ریام نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بتایا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ انکار نہیں کر سکتا اس کی مدد کرنے کے لیے۔ اوکے میں اس کی مدد کروں گا۔ اب خوش؟ وہ کسی قیمت پر سونے کو تیار نہیں تھا۔ پرومس؟ سوال آیا۔ ہاں میرا شیطان پرومس، اب ان سو جا، وعدہ کرتے ہوئے وہ خود بھی بیڈ پر لیٹ گیا جبکہ ریام اب اس کے سینے پر چڑھ چکا تھا اور اس کے سینے پر سر رکھے تھوڑی ہی دیر میں ننھے خراٹے لینے لگا۔ کل اس کا آپریشن تھا، وہ ریام کو فریش دیکھنا چاہتا تھا، وہ اسے ہر طرح سے تیار رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آنت پہ ڈرپ لگی تھی، وہ اسے درد سے بچانے کے لیے ایسا کرتا تھے لیکن ایک معصوم بچے کے لیے یہ درد بھی بہت کم نہیں تھا۔ روح بہت پریشان تھی، پتہ نہیں کون تھا وہ شخص جو ریام کو بلڈ دینے کو تیار ہوا تھا۔ اسے تو بس اتنا معلوم تھا کہ وہ اپنی مرضی سے یہ نہیں کر رہا تھا، وہ تو ڈونر بننے کو تیار نہیں تھا۔ پتہ نہیں حسن نے اسے کیسے منایا ہوگا۔ بس اس کا بچہ ٹھیک ہو جائے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اپنے بچے کے ساتھ ساتھ وہ اس شخص کے لیے بھی بے شمار دعائیں کر رہی تھی جو اس کی گود اجڑنے سے بچا رہا تھا۔ وہ وقت سے پہلے ہی ہسپتال پہنچ آیا تھا۔ حسن اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ تھینک یو سو مچ درک، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم بلڈ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ تمہارا یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ تمہیں جتنے ہی پیسوں کی ضرورت ہو، جس بھی چیز کی ضرورت ہو، تم آ کے مجھ سے کہہ سکتے ہو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ بس کرو حسن، یہ سب کچھ میں تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنی پری کے لیے کر رہا ہوں۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ بچہ بچ جائے۔ مجھے تم سے یا کسی اور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی اس بچے کے جینے یا مرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے مجھے۔ میں یہاں تک صرف اور صرف اپنی بیوی کے لیے آیا ہوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ آدمی کتنا امیر ہے اور مجھے کتنے پیسے دے سکتا ہے۔ مجھے بس میری بیوی کے چہرے پر خوشی دیکھنی ہے اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے بازو زور پر دنیا کی کوئی بھی چیز خرید سکتا ہوں، اس لیے یہ سب کچھ کرنا بند کرو اور مجھے اس بچے سے ملواؤ۔ وہ بچہ تو فی الحال ابھی آیا ہی نہیں، میں نے 10 بجے کا وقت دیا ہے ان لوگوں کو۔ تم جلدی آ گئے، حسن نے بتایا۔ کیا مطلب وہ یہاں ہسپتال میں نہیں رہے؟ درک نے پوچھا۔ نہیں، دراصل وہ اسے یہاں پر نہیں رکھ رہے، اپنے بچے کو بیمار ماحول فراہم نہیں کرنا چاہتے، وہ اسے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے تقریباً روز یہاں آ کر اسے ڈرپ لگوا دیتے ہیں جس سے اسے تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ تم اندر چلو، بولو بس تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہوں گے۔ حسن نے
اسے اندر بھیجا، جبکہ خود روح یارم کا انتظار کرنے لگا۔ ویسے تو اس نے 10 بجے کا وقت دیا تھا، لیکن درک وقت سے پہلے یہاں آ کر اسے حیران کر چکا تھا۔ اسے ابھی پتہ چلا تھا کہ آج ہی دوپہر 12 بجے کی فلائٹ سے وہ کہیں جانے والا ہے، وہ بھی پورے ایک ہفتے کے لیے، اور یہ آپریشن ہونا بہت ضروری تھا، اس لیے کہ یارم اور روح وقت سے پہلے آ جائیں تو اچھا تھا۔ اس نے فون کر کے ان کو جلدی بلا لیا اور وہ اسے 20 منٹ میں پہنچنے کا کہہ چکے تھے۔ یارم کیا آپریشن سے ریام کو تکلیف ہوگی؟ گاڑی میں روح نے پوچھا۔ ہاں تکلیف تو ہوگی روح، لیکن جتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے اس کے سامنے وہ تکلیف کچھ نہیں ہوگی، اور اب جو تکلیف ہوگی اسے وہ ایک ہی بار برداشت کرے گا، روز روز نہیں۔ یارم نے اسے سمجھاتے ہوئے ریام کی جانب دیکھا جو ہاسپٹل یہ سوچ کر آیا تھا کہ آج اسے کل والی دوست ملے گی جس کے لیے اس نے اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ چڑھا کر بال بھی بنائے تھے۔ باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے ریام، لیکن یہ چشمہ اور بال بار بار کیوں ٹھیک کر رہے ہو؟ یارم نے اسے دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں پوچھا تو روح نے اسے گھورا، جو وہاں جانے سے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ اپنی دوست کو امپریس کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی اس پری دوست کو یہ بھی کہے گا کہ وہ جادو کر کے اسے بڑا کر دے۔ لیکن پھر بھی یارم اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا، اور سب سے مزہ تو اس تب آیا تھا جب خڑوس دیو کو خلوص یو کہہ کر اپنے انداز میں پیش کرتا تھا۔ میں اپنی دوست سے ملنے جا رہا ہوں، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ تمہیں پکا پتہ ہے کہ تمہاری دوست وہاں ہوگی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آج تمہاری دوست ہسپتال میں آئی ہی نہ ہو، یارم نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کوئی بات نہیں، میں اس کو فون کرتے بلا دوں گا۔ کوئی بات نہیں، میں اس کو فون کر کے بلا لوں گا، ریام نے فوراً جواب دیا۔ اچھا، تو تمہارے پاس اس کا فون نمبر بھی ہے؟ یارم نے مسکراہٹ گہری کی۔ فون نمبر کیسے کہتے ہیں؟ میرے پاس تو فون ہے۔ فون نمبر کسے کہتے ہیں؟ میرے پاس جو فون ہے آپ کی؟ ریام نے اس کا فون سامنے کرتے ہوئے بولا۔ اے میرے بے وقوف ٹھرکی بچے کو پٹانے کے لیے نمبر چاہیے ہوتا ہے، یارم نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ تو روح نے گھر کر اسے دیکھا اور لگے ہاتھ اس کے کندھے پر چت لگائی۔ آپ ہر بات کو اپنے انداز میں نہ لیا کریں، آپ کی طرح نہیں ہے میرا بچہ۔ ریام اگر وہ نہیں بھی ہوئی نا تو بھی کوئی بات نہیں، ہم پھر کبھی ملیں گے، آپ کی دوست سے، روح نے اسے پیار سے کہا، جو کہ وہ منہ بسور کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے اسپتال جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا، وہ تو اپنی دوست کو ملنے والا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس کو بتانے والا تھا کہ اس کے بابا نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ اسے خروش دیو سے بچائیں گے۔ کر دیا نا میرے بچے کو اداس؟ روح نے پچھلی سیٹ پر ریام کے فون میں مصروف اپنے بچے کو دیکھا جو سیٹ بیلٹ پہنے اداس سا موبائل میں گیم کھیل رہا تھا۔ ارے مجھے تھوڑی نہ پتا تھا بچی، میرا مطلب ہے یہ اپنی دوست کی وجہ سے اتنا اداس ہو جائے گا؟ یارم جو ابھی تک اس بات کو اپنے انداز میں لے رہا تھا، روح کی گھوری پر فوراً بدل گیا، پھر مسکرا کر ڈرائیونگ کی طرف فوکس کیا۔ فی الحال تو سب کچھ نارمل تھا، لیکن آنے والے وقت کو لے کر وہ بہت زیادہ پریشان تھا، پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ وہ روح کے سامنے اپنے آپ کو بہت نارمل ظاہر کر رہا تھا، لیکن یہ بہت خطرناک آپریشن تھا جس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا تھا۔ سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ ریام کی کنڈیشن بہت اچھی تھی، لیکن اس کا خون سوکھا جا رہا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ریام تکلیف برداشت نہیں کر رہا تھا تو یہ غلط تھا، دوائیاں اتنا ہی اثر دکھا رہی تھی جتنا دکھا سکتی تھی۔ اس کے بعد ریام کون سی تکلیف جھیل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ 2 دن پہلے اس نے اسے اسپتال میں بلڈ کینسر کے مریض دیکھے تھے جن کی عمر تقریباً 40 برس سے زیادہ تھی، اور وہ درد سے تڑپ رہے تھے۔ ہر وقت مشینری میں موجود ہونے کے باوجود بھی درد ان پر پوری طرح حاوی تھا، تو نہ جانے اس کا معصوم بچہ جو ابھی صرف 2.5 سال کا تھا کیسے درد برداشت کر رہا تھا۔ وہ بس کیسے بھی اس تکلیف سے نکالنا چاہتی تھی اسے۔ اب آہستہ آہستہ ریام کا پورا جسم درد کرنے لگتا تھا، درد سر سے شروع ہو کر سینے میں، اور سینے سے پیٹ کے اندر، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم بالکل ہی لاغر ہو جاتا تھا، اور اس کا یہی درد یارم برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ تو رو کر اپنا درد ہلکا کر لیتی تھی، لیکن وہ تو رو بھی نہیں سکتا تھا، اس نے اپنی روح کو بھی سنبھالا تھا۔ کل رات روح کے سونے کے بعد ریام کو پھر تکلیف شروع ہو گئی۔ وہ اسے اٹھا کر کھلی فضا میں لے آیا، لیکن اس کا درد بلکتا وجود اب تک یارم کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ کتنی منتوں کے بعد یہ ننھا فرشتہ ان کی زندگی کا حصہ بنا تھا، اور اب اسے اتنی بڑی بیماری وہ اسے اپنی زندگی سے دور نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ یارم اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اس کی غیر موجودگی میں سارا کام ہی کر کے خضر آ چکا تھا، جسے خضر بہت ہمت سے سنبھال رہا تھا، اور شارپ اس کی پوری مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیلا کا سارا دن ان کے ساتھ ہی ان کے گھر پر ہی گزرتا، جبکہ معصومہ دن رات ڈاکٹر حسن کے ساتھ اس کے لیے ایک ڈونر کا انتظام کر رہی تھی جو اس سے بھی نہیں ملا۔ پچھلے 2 دن سے وہ روس میں تھی، کل رات ہی اس نے فون کر کے اسے بتایا تھا کہ ڈونر کا انتظام ہو گیا ہے، اس لیے معصومہ کل ہی واپس آنے والی تھی۔ ڈونر کے انتظام ہو جانے کی خبر ملتے ہی وہ سب لوگ پرسکون ہو چکے تھے، اب ان کا ریام ٹھیک ہو جائے گا، یہی ان کے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ وہ دونوں حسن کے آفس میں داخل ہوئے تو کرسی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ اسے یارم سے
یارم اس سے ملو، درکشم کیوں خلیل ہمارے رویام. لیکن اس کو دیکھتے ہی یارم اور روح پریشان ہو چکے تھے، جبکہ درک بنا کچھ بولے واپس کرسی پر بیٹھ گیا. درک ان کا ہی بیٹا ہے جس کو تم نے اپنا بون میرو ٹرانسفر کرنا ہے، صرف تم ہی اس کی جان بچا سکتے ہو. مجھے نہیں پتا تمہارا بلڈ گروپ بون میرو اور ٹیس ریام سے اتنا زیادہ میچ کیسے کر سکتا ہے، لیکن تمہارے بون میرو سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، زندگی کی طرف واپس آ جائے گا. اس کے لاغر وجود میں ایک بار پھر سے جان آ جائے گی، وہ اپنے بچپن کو کھل کر جی سکے گا. حسن اسے بتا رہا تھا، جبکہ در کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی جس سے وہ یارم کو دیکھ رہا تھا. رکو حسن رکو، تم تو پاگل ہی ہو جاتے ہو. کوئی بات بتاتے ہوئے ذرا اپنے یارم صاحب سے پوچھو تو صحیح، کیا وہ میرا بون میرو اپنے بیٹے کے لیے لینا پسند کریں گے؟ اس کا انداز تن سے بھرپور تھا. کیا مطلب تمہارا؟ حسن جو پرسکون سے اپنی بات بتا رہا تھا اس کے لفظوں پر حیران ہوا. انہیں خون کے رشتوں پر بھروسہ نہیں ہے. تم جاننا چاہتے ہو نا رویام کے ساتھ بلڈ گروپ بون میرو اور ٹیسٹ اتنا زیادہ میچ کیوں کر رہے ہیں؟ یار تم تو بالکل بیوقوف ہو. تو تمہیں ڈاکٹر کس نے بنا دیا؟ تمہیں تو اتنا تو پتہ ہی ہوگا نا کہ کسی بھی ان نون بندے کے ساتھ ہمارے سسٹم سیل زیادہ سے زیادہ 40% میچ کر سکتے ہیں، لیکن ریام کے ساتھ میرے سسٹم سیل 96% تک میچ کر رہے ہیں. تو یقیناً ہم دونوں میں کوئی خون کا رشتہ ہوگا. لیکن خون کے رشتوں پر تو یارم صاحب بھروسہ نہیں کرتے. وہ اپنی بیوی کو کبھی بتانا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ روح کا ایک بھائی بھی ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ یارم تم اپنی بیوی کو یہ بات بتانا ہی نہیں چاہتے ہو اس کی روح کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے. لیکن دیکھو نا، خود ہی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی. ہاں روح، میں وہ انسان ہوں جو تمہارے ساتھ خون کا رشتہ رکھتا ہوں، لیکن تم نہ تو کبھی مجھ سے ملی ہو، نہ شاید کبھی مجھ سے ملنا چاہو گی. ہاں میں درکشم قیوم خلیل تمہارا بڑا بھائی ہوں. اس شخص کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے جس کا خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے. ہاں میں وہی درکشم قیوم خلیل ہوں جس نے تمہارے باپ کا قتل کیا اور جس کی شکل تم زندگی میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی. وہی ہوں میں جس نے تمہیں یتیم کیا، تمہیں دنیا کی ٹھوکروں میں پھینک دیا، تمہیں پل پل مرنے پر مجبور کر دیا. اب اگر میں یہ کہوں کہ تمہارا باپ جینے کے لائق نہیں، پھر تم یقین نہیں کرو گی. اس لیے میں تب بھی کچھ بھی نہیں بولا تھا، میں اب بھی کچھ نہیں بولوں گا. حسن میری 12 بجے کی فلائٹ ہے، مجھے جانا ہوگا. وہ حسن کو دیکھ کر بولا تو روح نے تڑپ کر اسے دیکھا. وہ بھول گئی تھی کہ وہ کون ہے، اس کے باپ کا قاتل ہے یا کیا. لیکن وہ اس کے بچے کی جان بچانے کی آخری راستہ تھا. ہاں کوئی مطلب نہیں تھا اسے کہ یہ شخص اس کے ساتھ کیا رشتہ رکھتا ہے. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس شخص نے اس کے باپ کا قتل کیا. اسے پتا تھا تو بس اتنا کہ اگر یہ یہاں سے چلا گیا تو اس کا بیٹا تڑپ تڑپ کر مر جائے گا. وہ ایک بیٹی بن کر نہیں سوچ سکتی تھی. اسے اپنے اندر سانس لیتی ماں کے لیے جھکنا تھا. تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ریام کو تمہاری ضرورت ہے. اگر تم چلے جاؤ گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کو میری کتنی ضرورت ہے. جس شخص نے اپنے ہی باپ کو جان سے مار ڈالا، اس کی بہن کا بچہ مر جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے الفاظ نے یارم کے اندر تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا. اگلے ہی لمحے وہ اس کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا. خبردار، جو تم نے یہاں سے جانے کی بات کی، تم صرف اور صرف ہماری زندگی میں تکلیف بن کے آئے ہو، اور اب تم یہاں سے تب تک نہیں جا سکتے جب تک. یہ کون سا طریقہ ہے بھیک مانگنے کا یارم کاظمی؟ تمہیں تو مانگنا بھی نہیں آتا. ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر بھیک مانگی جاتی ہے. میں نے کہا تھا نا ایک دن تمہیں جھک کر میرے پاس آنا ہوگا. تو آؤ، ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر عاجزی سے میں بھی تو دیکھوں کہ دبئی کا ڈون اپنے بیٹے کے لیے کیا کر سکتا ہے. میں نے سنا ہے کہ آج تک تم نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، لیکن میں ہوں نا تمہارا سر میرے سامنے، جو کہے گا وہ آنکھوں میں جیت لیے بولا. یارم کاظمی آج تک اپنے اللہ کے علاوہ اور کسی کے سامنے نہیں جھکا، اور جہاں تک میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے کہ جس کے سامنے میں جھکتا ہوں وہ اسے بچا لے گا. وہ ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے پیچھے ہٹا اور روح کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے آیا. یارم ہمارا بچہ مر جائے گا. کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس طرح سے ضد نہ کریں، یہ ہمارے بچے کی زندگی کا سوال ہے. یارم وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی آ رہی تھی. اگر آپ اس کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑ سکتے تو میں جوڑ لوں گی. یارم وہ جانے والا ہے، اگر وہ چلا گیا تو ہمارا بچہ بھی چلا جائے گا. کچھ نہیں ہوگا رویام کو، کچھ بھی نہیں. جس ذات نے ہمیں رویام دیا ہے وہی ذات اسے بچا لے گی. لیکن میں یوں کسی کے سامنے ایسے جھک کر اپنا قبلہ نہیں بدلوں گا. تم نے دیکھا نہیں وہ میرے سامنے خدا بننا چاہتا ہے. روح انسان نہیں ہے، ایک حیوان ہے. اس کے سینے میں دل نہیں، پتھر دھڑکتا ہے. وہ شخص کسی کا نہیں بن سکتا. تمہاری ماں نے اس کی جان بچانے کے لیے کیا کیا تکلیفیں سہی تھی، لیکن اس کا بھی نہیں بن سکا. وہ انتہائی غصے سے کہتا کمرے کا دروازہ کھول کر ریام کے پاس آیا، جو شاید انجیکشن کے زہر اثر بے ہوش پڑا تھا. اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی. اس نے بہت نرمی اور آہستگی سے اس کے ہاتھ سے ڈرپ اتار کر اپنی باہوں میں اٹھایا. سر بچا
بچے کا آپریشن ہونے والا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے کا کوئی آپریشن نہیں ہونے والا۔ روح معصوم ماں کو فون کرو، اسے کہو کہ وہ واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لالا کو فون کر کے کہو کہ وہ اٹلی چلی جائے۔ وہ ریحام کو اٹھا کر روز سے کہنے لگا۔ کمرے سے باہر نکلا تو در کے سامنے ہی نظر آیا۔ کر لو کوشش جتنی کرنی ہے، لیکن تمہارا بچہ محفوظ تب ہوگا جب اس کی رگوں میں ایک قاتل کا خون دوڑے گا، اور ایسا تب ہوگا جب یارم کاظمی میرے پیروں پر جھک کر اپنے بیٹے کے لیے بھیک مانگے گا۔ جھک جاؤ یارم، ہو سکتا ہے اس پر اللہ بھی یہی چاہتا ہو۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، تمہیں اپنا غرور توڑ دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہوئے اس کے قریب سے گزر چکا تھا۔ روح نے اس کے پیچھے جانا چاہا، لیکن یارم اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے سامنے بھیک مانگے گی، اپنے بچے کی زندگی کے لیے ہر حد پار کر جائے گی، لیکن یارم نہ تو خود جھکنے کو تیار تھا، نہ ہی وہ اپنی بیوی کو اس کے سامنے جھکنے دے سکتا تھا۔ بے حس اور پتھر دل انسان کے سامنے جھکنے وہ دے ہی نہیں سکتا تھا، جسے اپنی ہی بہن کے